پہلے میں نے بھی سوچا تھا نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا اور نہ قیامت آئی، ایسے واقعات پھر بھی رونما ہو گئے۔ میں بھی حیران اور پریشان تھا کہ یا اللہ یہ میں کیا سن اور دیکھ رہا ہوں۔ نوکوٹ کا تھانہ واجوٹی میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے نے سبھی کو ہلا کے رکھ دیا۔ ملینز میں شیئر ہوئی، ملینز میں لوگوں نے جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھا، اور ویڈیو تھا ایک بیٹے کی اپنی والدہ کو زنا کرنے کا۔ زنا ہوئی زنا نہیں ہوئی یہ تو جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو اس میں پتا ہوا۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ ایک والدہ اپنے ہی بیٹے کو کس طرح پھنساتی ہے، اپنے بیٹے کو کس طرح مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ جب ان کی ڈی این اے ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ جب لمس لیبارٹریز سے ٹیسٹ آئی تو ان کے جو لیے گئے جزے تھے ان میں پتہ چلا کہ خاتون سے کسی مرد کے جو ڈی این اے ہے وہ میچ ہی نہیں ہو رہے۔ بیٹے تو کجا جبن خوشوں پر الزام تھا کہ اس نے اپنی سگی والدہ کو زنا کر کے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور جب میڈیا پر ان کی والدہ کا بیان لیا گیا تو اس نے بھی کہا کہ 2 مرتبہ میرے ساتھ بیٹے نے زیادتی کی۔ ان دونوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گئے اور یہ رپورٹ جب سامنے آ گئی تو یقین مانیے کہ میں حیران ہو گیا کہ اب کون سے رشتوں کو اہمیت دی جائے۔ یہ والدہ اور سگے بیٹے کا رشتہ اور اس رشتے میں اس طرح کا کھلواڑ حیران کن بات ہے۔ اب بات کیوں ہوئی اور والدہ کو کیوں اس معاملے پر اکسایا گیا کہ وہ بیٹے پر زنا کا الزام لگا کر بیٹھی؟ ہوا یوں کہ جو نوکوٹ کا علاقہ ہے اسی میں جائیداد کے بنا پر سوراب نامی شخص نے اپنے ہی بیٹے کو ایک پلاٹ اس نے خریدا تھا اور اپنے بہنوئیوں کو بیچا تھا، جس کے بعد رقم مانگنے پر اس کے والد نے اس پر پہلے شراب پینے کا الزام لگا کر مقدمہ درج کروایا، اور شراب کے مقدمے میں وہ جب باعزت بری ہوا تو اس پر اپنی ہی سگی والدہ کے زنا کا الزام لگا کر اس پر مقدمہ درج کروایا۔ اس کا جو سگا چچا ہے وہ ان کا والد اور والدہ کو پریشر میں لا کر ایسی اسٹیٹمنٹ دلا کر پولیس کو بھاری رشوت دے کر جمن کھوسوں پر مقدمہ درج کروا لیا گیا۔ پولیس کے ڈر سے جمن نے اپنا جو بیان تھا وہ سامنے میڈیا کو دیا کہ ہاں یہ الزام درست ہے، لیکن جب رپورٹ آئی تو اس نے تو حیران کر دیا کہ اس میں تو ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ جب جمن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ پہلے بھی ایک کوریائی نوجوان پولیس نے قتل کیا، اب مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں مجھے بھی پولیس جو ہے وہ مار نہ دے، اور ڈنڈوں کے سامنے بھلا میں کیسے نہ کہتا کہ ہاں میں نے والدہ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ جس کے بعد اب ڈی این اے ٹیسٹ آنے اور سارے معاملات کھل کر جو آئے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو حقائق ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل حقائق ملکیت ہے، اصل حقائق زمین ہے، اصل حقائق پیسے ہیں، اور لالچ میں جب شخص اندھا ہو جائے تو پھر رشتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ بیٹا تو جیل میں چلا گیا، اب 1 فروری کو اس کیس یا اس مقدمے کی سنوائی ہوگی عدالت میں، جس میں لگ پتہ جائے گا کہ پانی کا پانی ہے یا دودھ کا دودھ ہے۔